السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ اٹارنی جنرل نے تو آج مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اس نے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے آج سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے سے بندہ نااہل نہیں ہوتا، اور اگر بندہ نااہل نہیں ہوتا تو پھر یہ سارا اوپن اور سیکرٹ والا معاملہ میرے خیال میں تو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے آج کی سماعت کے اندر، جو صدارتی ریفرنس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں، وہ جسٹس گلزار جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کی جانب سے ریمارکس آئے اور وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی دو بڑی پارٹیاں ہیں اس وقت اپوزیشن کی، ایک ہے پیپلز پارٹی اور ایک ہے مسلم لیگ نون، اور ان دونوں جماعتوں نے میثاق جمہوریت طے کیا تھا، اور میثاق جمہوریت میں یہ بات طے کی تھی کہ ہم سینٹ کے اندر یہ جو خفیہ بیلٹ ہے اس کو ختم کریں گے اور اوپن بیلٹ کو رائج کریں گے۔ تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے کہے سے، اپنے اپنے طے شدہ معاہدے سے اس پر عمل درآمد کرنے سے گریز کر رہی ہیں۔ سوال ان ریمارک سے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدالت عظمیٰ اس معاہدے کی ضامن تھی؟ یہ دو پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا، اور وہ دونوں کا معاملہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اخلاقی دباؤ تو ان پر ڈیفینیٹلی موجود ہی رہے گا کہ وہ میثاق جمہوریت پر عمل کرتی ہیں یا میثاق جمہوریت پر عمل نہیں کرتی، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر جو سیاسی معاہدے ہیں وہ وقت کی نزاکت کے مطابق طے کیے جاتے ہیں۔ اس وقت ان کو یہ ضرورت تھی کیونکہ وہ ملک سے باہر تھے، دونوں جماعتوں کے قائدین محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ اور نواز شریف صاحب دونوں جلا وطن تھے، اور ان کو پاکستان میں آ کر اور اپنی سیاست کو نئے سرے سے شروع کرنا تھا، اور اس سلسلے میں ان کو جو 90 کی دہائی کے عرصے میں ان دونوں جماعتوں کے درمیان جو ایک تناؤ کی کیفیت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بیسک آؤٹ لائنز ڈرا کی گئی۔ اگر تو میثاق جمہوریت کی بات ہے تو پھر میثاق جمہوریت کے اندر ایک نقطہ اور بھی تھا، بلکہ دو نقطے اور تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے جو سیاسی جماعتوں کے اوپر جو مقدمات سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے ہیں ان کا فیصلہ کرے۔ تو کیا ٹروتھ کمیشن بنا؟ دونوں جماعتوں نے 5 سال حکومت کی، ٹروتھ کمیشن نہیں بنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میثاق جمہوریت میں ایک اور شق تھی کہ آئینی معاملات کو طے کرنے کے لیے ایک آئینی عدالت بنائی جائے جو سپریم کورٹ کے بالکل متوازی عدالت ہو، لیکن اس کا کام صرف اور صرف جس طرح کا یہ صدارتی آرڈیننس ہے ایسے ہی معاملات کی تشریح کے لیے اس عدالت سے رجوع کیا جائے۔ تو کیا آئینی عدالت دونوں جماعتوں نے بنائی؟ اس کا سوال ہے سادہ ساد نہیں، کیونکہ دونوں جماعتوں نے 5 سال حکومت کی، دونوں جماعتوں نے مل کر 18ویں ترمیم کو منظور کیا، لیکن یہ دو شقیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو عمل درآمد نہ ہونا ایک بالکل مختلف بات ہے، لیکن جو آئینی معاملہ تشریح کے لیے فاضل عدالت عظمیٰ کے سامنے ہے اس کی تشریح اس لحاظ سے ہونا ضروری ہے کہ یا تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے یا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی مطلب یہ ہے اس بات کا کہ یا تو بیلٹ سیکرٹ رہے گا آرٹیکل 226 کے تحت، یا وہ اوپن ہو سکتا ہے یا اوپن نہیں ہو سکتا۔ ہاں یا نہ کے اندر اس صدارتی ریفرنس کا جواب بنتا ہے، یا تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا یا اس کو مسترد کیا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر جب ایک چیز کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہاں سے پھر سوال اٹھتے ہیں کہ کیوں عدالت عظمیٰ اس معاملے میں کوئی راستہ، درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر نظریہ ضرورت کی بات آتی ہے، پھر یہ بات آتی ہے کہ کہاں سے کون سے پہلو ہیں جس کی وجہ سے عدالت عظمیٰ حکومت کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اب جب اٹارنی جنرل نے واضح طور پر آج کی سماعت کے اندر عدالت عظمیٰ کو یہ بات باور کرائی کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا بالکل الگ معاملہ ہے، اس سے نہ نہلی ہوتی ہے نہ ہی وہ قابل گرفت جرم ہے۔ سینٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یا جو سیکرٹ بیلٹ ہے اس کے حوالے سے، لیکن ہاں یہ بات ضرور قابل گرفت ہے کہ کسی بھی سینیٹر کو منتخب ہونے کے لیے کسی بھی امیدوار پیسوں کے بل پر یا رشوت دے کے ارکان اسمبلی کے گروپ کو اس کو پیسے دے اور اپنے لیے ووٹ خریدے، یہ ڈیفینیٹلی قابل گرفت ہے۔ تو اس معاملے پر بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2018 کی جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں اب بھی جو ہر چینل پر بتائی جا رہی ہیں اور ہر حکومتی عہدیدار جو ہے ان ویڈیوز کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، تو یہ سوال اس والے سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ویڈیوز کی امپارشل تحقیقات کے لیے ایف آئی اے سے رجوع کیا گیا، نیب کو ریفر کی گئی؟ کیا اس کے اندر جو لوگ پیسے لیتے ہوئے نظر آئے ان کے بیانات کو ریکارڈ کیا گیا، ان کے خلاف کوئی کرمنل پروسیجرز کا آغاز کیا گیا؟ تو اس کا جواب بھی ہے نہیں، بلکہ ہوا کیا کہ ایک 3 رکنی
جو کمیٹی ہے کیبنٹ کی وہ بنا دی گئی اور اس نے اپنے ہی طور پر اس کی تحقیقات شروع کی. تو کیا اس کے پاس اس تحقیقات کا کوئی جوڈیشل اختیار موجود ہے؟ وہ تو صرف سفارشات پیش کریں گے، پروپیگنڈا ہوگا، اور پروپیگنڈا کے بعد جیسے ہی سینٹ الیکشن ختم ہو جائیں گے، آپ یقین جانیے کہ یہ ساری بحث کے ویڈیوز ریلیز ہوئی تھیں، پیسے لیے گئے تھے، پیسے دیے گئے تھے، یہ سب کچھ پانی کی طرح بہہ جائے گا. کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ یہ معاملہ ہوا تھا. پرائم منسٹر خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ 2018 کے اندر میں نے یہ ویڈیوز دیکھی، اور پھر بار بار اپنی ہی اس بات سے مکرتے چلے گئے، یو ٹرن لے لیا. اور آخری بات انہیں یہ کہ میں نے دیکھی تھی، مجھے بتایا تھا، لیکن وہ ویڈیو میرے پاس نہیں. تو بھئی جس نے دکھائی تھی آپ کو ویڈیو، اس کے پاس تو ویڈیو موجود تھی. آپ کیوں نہیں اس وقت اس کا نام لے کے آپ اس کو ایف آئی اے اور نیب میں لے کے گئے؟ حالانکہ کے پی میں آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ کے پاس اسپیشل برانچ تھی، آپ نے خود کہا کہ ہمارے پاس اسپیشل برانچ کی بھی رپورٹ تھی. تو آپ ان رپورٹس کو ساتھ لگا کے اس کو ایف آئی اے یا نیب کے سپرد کرتے، اور نیب آپ سے پوچھ کے اس متعلقہ بندے کو جس کے پاس ویڈیوز تھیں اس کو بلاتی، اس سے ریکارڈ لے لیتی. تو اس کا سارے بات کا مفہوم یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایک ایسی فضا کریٹ کی جا رہی ہے جس کے اندر عدالت عظمیٰ کو اس طرف لے کے آنا مقصود تھا کہ جناب یہ سینٹ کے تمام الیکشن جو اب تک ہوئے ہیں وہ مشکوک ہیں. اور یہ سوال آج عدالت عظمیٰ کے اندر جب ایڈوکیٹ جنرل سندھ اپنے دلائل دے رہے تھے تو یہ پوچھا گیا ان سے کہ کیا آج تک سینٹ کے کوئی الیکشن چیلنج بھی ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کوئی الیکشن چیلنج نہیں ہوئے. تو بات جب چیلنج ہی نہیں ہوئے تو پھر اگلی تو بات ہی بالکل آ جاتی ہے. اور پھر الیکشن کمیشن کا بھی اس معاملے میں دو ٹوک موقف ایک سے زیادہ مرتبہ فاضل عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے بیلٹ کو اوپن کرنا یا اس کی شناخت کرنے کے لیے آرٹیکل 226 کے اندر ترمیم ضروری ہوگی، اور ترمیم کر سکتی ہے صرف اور صرف پارلیمنٹ. لیکن اس کے باوجود بار بار ایک ہی نقطے کو جب ہم اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور اس کو بحث کے اندر لے کے آتے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نظریہ ضرورت کو زندہ کیا جا رہا ہے؟ اور کیوں جب یہ نظریہ ضرورت زندہ ہوگا تو پھر اس کے امپلیکیشنز آئیں گے. پھر سوال اٹھیں گے نظام انصاف پر بھی، پھر سوال اٹھیں گے ججز کے کنڈکٹ پر بھی، پھر سوال اٹھیں گے ہمارے پورے کے پورے سسٹم کے اوپر کہ یہاں پر کچھ پس پردہ قوتیں ہیں جو اس پورے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے کوششیں کرتی ہیں. اور ان سوالات کو روکنے کے لیے بنیادی جو اصول ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جس ادارے کا جو کام ہے وہ کام وہ ادارہ کرے. پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، تو پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے. عدالت کا کام ہے انصاف کرنا، عدالت کا کام ہے انصاف کرنا، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے. اور اسی طریقے سے جو دیگر ادارے ہیں، عسکری ادارے ہیں، ان کے جو بھی ذمہ داری بنتی ہے ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. لیکن جیسے ہی کوئی بھی ادارہ اپنی لمٹس کو کراس کر کے دوسرے کی ڈومین میں جاتا ہے تو وہاں پر پرابلمز کا آغاز ہو جاتا ہے. اور جیسے وہ پرابلم بڑھتی چلی جاتی ہیں، اداروں میں ٹکراؤ کا ہمارے سامنے نمونے سامنے آتے رہتے ہیں. اور ماضی کے اندر ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اندر کئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جہاں پر جسٹس گلزار کا نام کو جسٹس منیر گلزار لکھا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس منیر وہ شخصیت ہے جن کی وجہ سے ہی نظریہ ضرورت زندہ ہوا. اور نظریہ ضرورت نہ صرف ان کی ایجاد ہے بلکہ اس کے بعد بھی کئی جگہوں پر عدالت عظمیٰ نے اپنے جو پیرامیٹرز ہیں اس سے بڑھ کر آگے جا کر کام کیا. جسٹس ارشاد کی مثال ہمارے سامنے ہے. انہوں نے نہ صرف مشرف کے مارشل لاء کو جائز قرار دیا بلکہ اس کو آئین میں ترمیم کا بھی اختیار دیا، وہ اختیار جو خود سپریم کورٹ کے پاس موجود نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے، لیکن انہوں نے یہ اختیار جنرل مشرف کو دیا. اور خود ان کی اپنی کتاب کے اندر جو ارشاد نامہ جو بھی چند دن پہلے ہی مارکیٹ میں آئی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ تمام تفصیلات خود اپنے قلم سے یہ بات تحریر کی ہیں، اپنی تمام یادداشتیں تحریر کی ہیں. تو اس کے اندر تو اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کو روکنا چاہیے، اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے ہمارے پاس ادارے موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم کرپٹ پریکٹسز کو نہیں روک پا رہے، اگر ہم ضمیر فروشی کو نہیں روک پا رہے، اگر ہم کرپشن کو نہیں روک پا رہے، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہمارے ادارے خود اس حد تک آلودہ ہو چکے ہیں اس کرپشن کی وجہ سے کہ وہ کسی دوسرے کرپٹ کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ جس کا دامن خود آلودہ ہے وہ کسی کے دامن کے بارے میں کیا انگلی اٹھائے گا کہ نہیں یار تم کرپٹ ہو. وہ کیسے کہے گا یار تم میرے تو زیادہ صاف ہے.
تم دودھ کے دھلے ہو. تو یہ بات تو اسی طریقے سے چلے گی. لیکن جب ہم امپارشیلٹی کے معیار پر اترتے ہیں, جب ہم غیر جانبداری کی حقیقی تصور کی طرف جاتے ہیں, تو پھر ہمارے سامنے معاملات کو بالکل دوسری طرف سے دیکھنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے. کرپٹ پریکٹسز کسی بھی معاملے میں, چاہے وہ سینٹ ہے, چاہے وہ قومی اسمبلی ہے, چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے, چاہے وہ صوبائی الیکشن ہے, چاہے وہ کسی بھی طرف سے کوئی بھی معاملہ ہو, تو کرپٹ پریکٹسز کی کسی بھی طریقے سے حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. آپ ابھی یہ جو 2018 کے جو ابھی ویڈیوز چل رہی ہیں ہمارے سامنے, اگر ہم صرف انہی کے کرداروں کو پکڑ کر اصل کرداروں کا تعین کریں کہ کون لوگ ووٹ خرید رہے تھے اور کون لوگ ووٹ فروخت کر رہے تھے, کیونکہ ہم نے بھی جو دیکھا ہے اس میں سارے کے سارے جو ویڈیوز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگوں کی ہے. میں نے نہیں ابھی تک کوئی ویڈیو دیکھی جس میں نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا یا جماعت اسلامی کا یا جے یو آئی کا یا اے این پی کا یا بی این پی مینگل کا, کسی بھی جماعت کے, مسلم لیگ کاف کے نے ووٹوں کی خرید و فروخت کی ہو یا جس نے اپنا ضمیر بیچا. جو بھی ابھی تک ویڈیوز سامنے آئی ہیں وہ تمام کی تمام پی ٹی آئی کے ہی اراکین اسمبلی کی ہے. تو جب پی ٹی آئی کہ خود اراکین اسمبلی بکنے کے لیے تیار ہیں, تو احتساب کا معاملہ تو پھر ادھر سے شروع ہونا چاہیے. ان لوگوں نے, جن لوگوں نے پیسے وصول کیے تھے اس وقت 2018 میں, ان کو اگر قابل گرفت لا کے, ان کو اگر انصاف کے معیارات کے مطابق ان کو اگر عبرت کا نشان بنا دیں, تو یہ والا معاملہ خود بخود آگے رک جائے گا. لیکن یہ کہنا کہ جناب ہم اس پورے طریقہ کار کو بدل دیں, یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے موٹر وے پہ کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہم موٹر وے پر گاڑیاں چلانے پر پابندی لگا دیں, یا سب سے یہ کہہ دیں کہ تم نے 60 کی رفتار سے آگے گاڑی نہیں چلانی اور تمہاری گاڑی اور اگلی گاڑی کے درمیان کم از کم 30 فٹ کا فاصلہ یا 40 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. پریکٹیکل ریالٹیز ایسی نہیں ہیں. جب ہم غیر منطقی سوچ کی طرف جائیں گے, جب ہم غیر منطقی کام کرنے شروع کریں گے, تو پھر تنقید ہوتی ہے اور پھر ہمیں اس تنقید کو برداشت کرنا چاہیے. سپریم کورٹ ڈیفینیٹلی پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے اور اس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ اس ہر ادارے کو تسلیم کرنا اس کے لیے بائنڈنگ ہے. لیکن ضروری یہ بھی ہے کہ وہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. کل سپریم کورٹ کی ایک اہم سماعت ہے اور اس کے بعد امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس اہم معاملے کے لیے اپنے فیصلے کو محفوظ کر لے گی اور شاید کل ہی مختصر فیصلہ اپنا جاری کر دے گی, اور امید یہ ہے کہ انصاف ہوتا نظر آئے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.